شمالی افریقہ کے ساحلوں پر جتنے بادشاہ شہر آباد ہیں، ان میں الجزائر کا دارالحکومت الجزیرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی عمارتیں بحیرہ روم کے پانیوں سے اٹھ کر پہاڑوں کے سرسبز ڈھلانوں تک چلی گئی ہیں۔ اب اس شہر کو انگوٹھی میں جڑا ہوا نگینا کہتے ہیں۔ شہر کی تنگ گلیاں گھوم کر قلعے تک پہنچ جاتی ہیں، اور قلعہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑی نے سر تاج پہن رکھا ہے۔ اس شہر کے باہر رونق بازاروں میں سوداگر اور کاریگر اپنا اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے زیورات، سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے، طرح طرح کے برتن، سجاوٹ کا سامان، غرض کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں۔ یہ نہایت خوشحال شہر ہے۔ سوداگر صدیوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے امیر ہیں، لیکن الجزائر کے لوگ آج بھی ایک سوداگر کا ذکر کرتے ہیں جو ان سب سے زیادہ امیر تھا۔ کہتے ہیں وہ جس چیز کو چھو لیتا وہ سونا ہو جاتی۔ جب وہ فوت ہوا تو اپنے پیچھے بے شمار دولت چھوڑ گیا۔ یہ دولت کتنی تھی اور کہاں کہاں تھی، اس کا اندازہ اسے بھی نہ تھا۔ یہ ساری دولت وہ اپنے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے نام کر گیا تھا۔ عبداللہ بے حد خوبصورت اور ذہین نوجوان تھا، دل کا بے حد سخی تھا، اور یہی سخاوت اسے برباد کر گئی۔ وہ کسی کو مایوس نہ کرتا تھا، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا تھا، دوستوں کی خوب خاطر مدارت کرتا، انہیں خوب کھلاتا پلاتا۔ غیروں کے ساتھ بھی اس کا یہی سلوک تھا۔ اس کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھولے تھے۔ اس کے دسترخوان ہر ایک وقت میں 100 مہمان کھانا کھاتے تھے۔ ایسی شاہ خرچی کے سبب سال کے اندر اندر سارا روپیہ خرچ ہو گیا، اور عبداللہ بالکل پھانک ہو کر رہ گیا۔ اسے باپ کی طرح کاروبار کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ اب اسے الجزائر میں رہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا امیر آدمی اتنا غریب ہو گیا۔ یہ سوچ کر عبداللہ نے اپنے باپ دادا والا گھر بھی بیچ دیا اور اس پیسے سے اپنے قرضے ادا کیے۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر بحیرہ روم کے ساحل پر چلتا ہوا دور نکل گیا۔ وہ کہاں جا رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ سب سے پہلے اس کے راستے میں گھنا جنگل آیا، اتنا گھنا کہ اس میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ عبداللہ اس جنگل میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا رہا، ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا اور آنکھیں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا۔ اسے یہاں تھوڑی سی صاف ستھری اور کھلی جگہ نظر آئی۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ کے پاؤں جیسے پتھر کے ہو گئے، کیونکہ سامنے نظارہ ہی ایسا خوفناک تھا کہ جسے دیکھ کر بہادر سے بہادر آدمی کا خون رگوں میں جم کر رہ جائے۔ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک لڑکی الٹی لٹک رہی تھی۔ پاؤں میں رسا باندھ کر اسے درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اور وہ شاید مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا اور ہولے ہولے درخت کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی کی گردن زخمی ہے، جس میں سے خون بہتا ہے۔ لڑکی کے سر کے نیچے ایک بڑا سا پیالہ پڑا تھا، جو شاید اس لیے رکھا گیا تھا کہ خون اس میں گرتا رہے۔ اس پیالے میں 3 سرخ بوندیں پڑی تھیں۔ عبداللہ نے ایک کے نزدیک جا کر دیکھا، یہ خون کی بوندیں نہیں تھیں، 3 لال تھے جو اپنی سرخی اور خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ عبداللہ نے لڑکی کو چھو کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، لیکن اس کا ہاتھ کسی غیبی طاقت نے روک لیا۔ یوں لگتا تھا کہ لڑکی کے گرد کوئی طلسمی دیوار ہے۔ پھر اس نے جھک کر پیالے میں رکھے ہوئے 3 لالوں میں سے ایک اٹھایا اور اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھ لیا۔ اس کے دل میں سوچا، میں یہ لال اپنے پاس رکھوں گا تاکہ یہ ثبوت رہے کہ میں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ سچ مچ جنگل میں گیا تھا، جہاں ایک لڑکی درخت کے ساتھ الٹی لٹک رہی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والے خون کی بوندیں جم کر لال بن گئی تھیں۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ یہ کس ملک کا شہر تھا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر میں رہ کر قسمت آزماؤں گا، یہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا۔ اس کے پاس جتنا تھوڑا بہت روپیہ تھا اس میں تجارت شروع کر دی اور ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، بڑی حسین، پڑھی لکھی اور ذہین۔ خاص طور پر وہ جادو کے علم میں بہت ماہر تھی۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی شہزادی کی وزیر زادے سے کرے گا، لیکن شرط یہ تھی کہ لڑکی بھی اس رشتے کو پسند کرے۔ لڑکی بیاہنے کے قابل ہو چکی تھی،
اس لیے ایک دن بادشاہ نے بیٹی سے کہا، وزیر نے اپنے لڑکے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، لڑکا مجھے پسند ہے لیکن تمہاری رضامندی بھی بہت ضروری ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، چاہے وزیر کا بیٹا ہو یا کوئی اور، میں تو اس سے شادی کروں گی جو میری شرطیں پوری کرے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ باپ نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مرد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے لیے 3 لال لے کر آئے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ بادشاہ یہ سن کر زور سے ہنسا اور بولا، بیٹی، میرا خیال ہے تم یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہہ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ملک میں لال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ابا حضور، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو مجھے 3 لال لا کر دے گا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو بادشاہ سے کہا، حضور، ملک میں منادی کرا دینی چاہیے، شاید کوئی ایسا انسان مل جائے جس کے پاس 3 لال ہو، وہ لال لے کر آئے تو اسے ان کی قیمت دے دی جائے اور شہزادی سے کہہ دیا جائے کہ یہ لال وزیر زیادہ لے کر آیا ہے۔ ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں میں ڈنڈورا پٹوا دیا گیا۔ عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو اسے اس لال کا خیال آیا جو اسے جنگل میں ملا تھا۔ اس نے لال لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا، حضور، میرے پاس ایک لال ہے اور یہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر لال لے لیا کہ 3 نہیں ملتے تو چلو ایک ہی صحیح۔ وہ لال لے کر بیٹی کے پاس گیا تو اس نے لال دیکھ کر کہا، ابا حضور، یہ تو ایک شرط ہے، میری شرط 3 کی ہے۔ ابا نے بیٹی کو بہت سمجھایا لیکن وہ ایک لال لے کر راضی نہ ہوئی۔ اگلے روز بادشاہ نے عبداللہ کو دوبارہ بلایا اور کہا، مجھے ایسے ہی 2 لال اور چاہیے، یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ منہ مانگا انعام دوں گا ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہت اچھا حضور، عبداللہ نے جواب دیا۔ واپس آ کر اس نے دکان میں تالا لگایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی اب بھی پہلے کی طرح درخت سے الٹی لٹک رہی تھی۔ وہ لڑکی کے قریب گیا ہی تھا کہ ایک دم بجلی سی چمکی، پھر زور کا دھماکہ ہوا۔ پلک جھپکنے میں اس کے سامنے ایک نایاب بد شکل آدمی کھڑا تھا جس کے سر سے پاؤں تک سیاہ چگا پہن رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر عبداللہ پر نہیں پڑی۔ عبداللہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ کالا کلوٹا آدمی جادوگر تھا۔ اسے لڑکی کو درخت سے اتار کر زمین پر لٹا دیا اور اس کی گردن کے زخم پر منتر پھونک کر ہاتھ ہلائے۔ لڑکی کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے زرد چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ جادوگر نے چھڑی نکالی اور لڑکی کو مارنے لگا۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں، کبھی نہیں، بے شک تم میری گردن 1000 بار کاٹ دو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، لڑکی نے چیخ کر جواب دیا۔ جادوگر نے چھری گھما کر لڑکی کے ماری اور دوبارہ پوچھا، مانو گی؟ جادوگر دوسری چھڑی مارنے ہی والا تھا کہ عبداللہ درخت کی اور سے نکلا اور تلوار کے ایک ہی وار سے جادوگر کا سر اڑا دیا۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ اس پر ظلم کرنے والے کا یہ حشر ہوگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر عبداللہ کے قدموں میں گر گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی، آپ نے مجھے اس ظالم سے بچایا، میں عمر بھر آپ کی غلام رہوں گی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام روبی ہے، میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک برس پہلے میں اپنے محل کے باغ میں بیٹھی تھی کہ سمندر میں زور کا طوفان آ گیا اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے اٹھا کر اس جنگل میں پھینک گیا۔ یہاں یہ جادوگر بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی رعب سے بولا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ کو خوب پیٹا اور میرے پاؤں میں رسا باندھ کر درخت سے الٹا لٹکا دیا۔ پھر میری گردن خنجر سے زخمی کر کے سر کے نیچے پیالہ رکھ دیا تاکہ خون کا جو قطرہ بھی گرے اس میں جمع ہوتا جائے۔ میرے خون کا ہر قطرہ لال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہر رات میرے پاس آتا، مجھے درخت سے اتار کر زندہ کرتا اور چھری سے خوب مارتا۔ لیکن اب میں آزاد ہوں، آپ کی بندی ہوں۔ لڑکی نے اپنی کہانی ختم کی تو عبداللہ نے کہا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، کیا تم اسے شادی کرو گی؟ لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر بولی، جب تک میرے پاس دلہنوں والا جوڑا نہیں ہوگا میری شادی نہیں ہوگی۔ ڈولی اٹھانے والا کہاڑ بھی ہونے چاہیے، اس لیے آپ مجھے سمندر کے ساحل تک لے جائیں۔ عبداللہ نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ رات ختم ہونے والی تھی،
سورج کی روشنی ہولے ہولے پھیلنے لگی۔ یہاں رک جائیے، لڑکی گھوڑے سے اترتے ہوئے بولی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی سمندر میں کود گئی اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عبداللہ نے چند گھنٹے انتظار کیا، اسے یوں لگ رہا تھا جسے برسوں سے یہاں کھڑا ہے۔ وہ برابر پانی کو گھور رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ سمندر کی لہر لہر اسے لڑکی کے واپس آنے کی امید دلاتی تھی، مگر گہرے نیلے پانی رنگ پر سورج کی چمک کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار بہت دور سطح سمندر پر اسے ایک دھبا سا دکھائی دیا۔ ہولے ہولے یہ دھبا گہرا ہونے لگا، پھر ایسا لگا جیسے ایک چھوٹا سا جلوس سمندر میں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ جلوس ساحل پر اترا تو عبداللہ نے دیکھا کہ روبی لال رنگ کا چورا پہنے ڈولی میں بیٹھی ہے۔ ڈولی کے پردے اٹے ہوئے تھے اور اس کا آٹ کہاڑوں نے اٹھا رکھا تھا۔ اتنے ہی آدمی تلواریں ہاتھوں میں لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بارات کے آگے ایک لمبا ترنگا مرد سر پر تاج رکھے، کمر میں تلوار لٹکائے، کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس آدمی نے عبداللہ کے پاس آ کر کہا، شہزادے، سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ خدا کی مدد اور اپنی بہادری سے آپ نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک بڑے بڑے بہادروں سے نہ ہو سکا، اور ظالم جادوگر سے ہماری شہزادی کو چھڑا لائے۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر شہزادی آپ ہی کو بخش دی۔ خدا آپ کو شاد آباد رکھے، آمین۔ اتنا کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ سمندر کے لہروں میں اس کا نشان تک نظر نہ آیا۔ عبداللہ روبی کے ہاتھ ڈولی میں بیٹھا دیکھا اور اس کو ساتھ لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، میاں بیوی بے حد خوش تھے۔ ادھر بادشاہ لالو کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ عبداللہ شہر میں واپس آ چکا ہے اور اس نے شادی رچا لی ہے تو اس کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے فوراً عبداللہ کو طلب کیا اور پوچھا، باقی دو لال کہاں ہیں؟ بادشاہ سلامت، عبداللہ نے کہا، میری شادی ہو گئی ہے، اس جھنجٹ میں ایسا پھنسا کہ لال لانا بھول گیا۔ مہربانی فرما کر 1 مہینے کی مہلت دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر لال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد یا تو میں لال لوں گا یا تمہارا سر۔ عبداللہ گھر واپس آیا تو خیالوں میں گم تھا، سوچ رہا تھا کہ اب تو روبی جادوگر کے چنگل سے نکل کر اس کے پاس آ گئی ہے، لال کہاں سے آئیں گے؟ روبی نے شوہر کو پریشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے پوچھا، بادشاہ نے آپ سے کیا کہا جو آپ اس قدر اداس ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر میں 2 لال نہ لا سکا تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے بتایا، لو، اس سے آسان کام تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ خواہ پریشان ہیں۔ روبی نے ہنس کر کہا، آپ جب حکم کریں لال حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر روبی دوڑ کر چاقو لائے اور اس کی نوک اپنے بائیں بازو میں چبو دی۔ زخم میں سے خون کے 2 بڑے بڑے قطرے ٹپکے اور زمین پر گرتے ہی لال بن گئے۔ عبداللہ نے لال اٹھا لیے، روبی کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے عبداللہ کے ہاتھ میں لال دیکھے تو خوش ہو کر بولا، کہو کیا انعام دوں؟ کچھ نہیں حضور، بادشاہ نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ شہزادی صاحبہ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ بادشاہ نے بیٹی کو لال دے کر کہا، اب بتاؤ، وزیر کے بیٹے سے شادی منظور ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، یہ تو پہلی شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص میرے ہار کے لیے دودیا رنگ کے بڑے بڑے موتی لائے گا میں اسی سے شادی کروں گا۔ میری بچی، ایسے موتی تو ملک بھر میں نہیں، تم کیسی ناممکن چیزیں مانگتی ہو؟ یہ میں تبھی جانتی ہوں کہ ایسے موتی ہمارے ملک میں نہیں ہیں، لیکن جو شخص 3 لال لایا ہے وہی میرے ہار کے لیے یہ موتی بھی لا سکتا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے پھر عبداللہ سوداگر کو بلا بھیجا اور جب وہ آیا تو اس سے کہا، مجھے دودیا رنگ کے سچے موتی چاہیے تاکہ میری بیٹی ان کا ہار بنا سکے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ لے آؤں گا حضور، بیچارے عبداللہ نے سر جھکا کر کہا۔ گھر پہنچتے ہی عبداللہ نے یہ کہانی روبی کو کہہ سنائی اور کہا، موتی اتنے ہوں کہ شہزادی کا ہار بن سکے۔ ٹھیک ہے، روبی نے کہا، بادشاہ کو موتی بھی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی ایک چٹھی لکھی، پھر اسے بند کر کے اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی اور عبداللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا،
سمندر کے ساحل پر اس جگہ چلے جائیے جہاں سے میں نکلی تھی، وہاں کھڑے ہو کر 3 بار پکارنا، اے سمندر کے بادشاہ، اے سمندر کے بادشاہ، اے سمندر کے بادشاہ۔ 3 بار کہو گے تو ایک ایلچی آئے گا، اس کو یہ چٹھی دے دینا، ڈرنا ہرگز نہیں، خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ ایلچی چٹھی لے کر چلا جائے تو وہیں انتظار کرتے رہنا، خواہ 1 دن لگے، 2 دن لگے یا 3 دن، اس کی واپسی تک وہیں کھڑے رہنا۔ عبداللہ نے چٹھی لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ پھر اس نے 3 بار بلند آواز سے پکارا، اے سمندر کے بادشاہ۔ آخری لفظ اس کے منہ میں تھا کہ پانی کی سطح پر ایک سیاہ جن نمودار ہوا۔ وہ عام آدمی سے 10 گنا بڑا تھا۔ عبداللہ نے چٹھی اس کی طرف بڑھا دی، وہ چٹھی لے کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے 3 دن اور 3 راتیں سمندر کے کنارے گزاری۔ آخر چوتھے روز صبح کو سمندر کی سطح پر پہلے کی طرح ایک جلوس نظر آیا۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ کہار ایک ڈولی اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ ڈولی میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جو روبی جیسی سرخ و سفید نہیں بلکہ موتیوں جیسی دودھیا ہے۔ ورات کے آگے آگے وہی گھڑ سوار تھا جو روبی کے ساتھ آیا تھا۔ گھڑسوار نے عبداللہ کو سلام کر کے کہا، شہزادے، سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ڈولی میں موتی ہے، سمندر کے بادشاہ کے وزیر کی بیٹی، اس کے یہ بھی تمہیں بخشی۔ اس نے یہ کہا اور گھوڑے سمیت پانی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ موتی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ روبی نے دونوں کا شاندار استقبال کیا، دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ 7 دن 7 راتیں دعوتیں ہوتی رہیں، سب خوش تھے۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا، بیگم، کل مجھے بادشاہ کی خدمت میں موتی پیش کرنا ہے، بولو کیا کروں؟ روبی نے اسی وقت موتیوں کو کمرے میں بلایا اور بلا بھلا کہنے لگی۔ موتی اور عبداللہ حیران تھے کہ روبی بلا وجہ کیوں لڑ رہی ہے۔ اچانک روبی نے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ موتی کے گال پر دے مارا۔ موتی رونے لگی، اس کے خوبصورت گالوں پر بڑے بڑے آنسو ڈھلکنے لگے۔ روبی ان آنسو کو سونے کے پیالے میں جمع کرنے لگی، پھر اس نے موتی کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ سونے کا پیالہ دودھیا رنگ کے بڑے بڑے موتیوں سے بھر چکا تھا۔ دوسرے دن عبداللہ موتی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ شہزادی بھی خوش تھی، لیکن اب اس نے باپ کے سامنے تیسری شرط رکھ دی۔ اس نے کہا، ابا جان، میری 2 شرطیں تو پوری ہو گئیں، تیسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے کستوری مشک سے بھری ہوئی ایک ڈبیا لائی جائے۔ بیٹی، کیا یہ تمہاری آخری خواہش ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں ابا جان، یہ میری آخری فرمائش ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر عبداللہ کو طلب کیا اور کہا، ابھی ایک چیز باقی ہے اور وہ یہ ہے کستوری بھری ڈبیا۔ یہ ڈبیا 1 ماہ کے اندر اندر پیش کرو ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکایا اور سلام کر کے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا قصہ روبی کو سنایا اور کہا، بیگم، اب کے بادشاہ نے کستوری کی فرمائش کی ہے، تمہاری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کستوری کہاں سے ملے گی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ کستوری مل جائے گی، روبی نے جواب دیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گئی۔ لکھ چکی تو انگوٹھی سے مہر لگا کر اسے بند کیا اور عبداللہ کے حوالے کر کے اسے اسی جگہ جانے کے لیے کہا جہاں وہ پہلے 2 بار گیا تھا۔ اس نے تاکید کی کہ وہاں پہنچ کر وہ 3 بار سمندر کے بادشاہ کو پکارے اور ایلچی کو خط دے کر جواب کا انتظار کرے۔ روبی نے جو کچھ سمجھایا تھا عبداللہ نے ویسا ہی کیا۔ اس نے پہلے کی طرح 3 بار آوازیں دیں تو وہی سیاہ فام جن پانی کی سطح پر نمودار ہوا اور خط لے کر پانی میں غائب ہو گیا۔ عبداللہ 3 دن اور 3 راتیں انتظار کرتا رہا۔ آخر چوتھے دن صبح سویرے اس کو پانی کی سطح پر وہی جلوس نظر آیا۔ یہ جلوس بھی اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ ڈولی میں ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی، اس کے بال سنہری تھے، چہرے کی رنگت سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ مرد جلوس کے آگے آگے کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ عبداللہ کے پاس آ کر بولا، شہزادے، یہ کستوری ہے، سمندر کے بادشاہ کے سپاہ سالار کی بیٹی، یہ تمہاری تیسری بیوی ہوگی۔ عبداللہ لڑکے کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گیا اور ڈولی سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ روبی اور موتی نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ شادی کی تیاریاں پہلے سے ہو چکی تھی، خوب دھوم دھڑکے سے بیاہ ہوا، کئی دن تک دعوتیں ہوتی رہیں۔ ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا، بیگم، کستوری کی خوشبو سے گھر بھر مہک رہا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس خوشبو سے ڈبیا کیسے بھری جا سکتی ہے۔
تم جانتی ہو کہ بادشاہ کو کستوری پیش کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ روبی نے کہا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کستوری کو بلایا اور اسے حمام میں لے گئی۔ جیسے ہی کستوری گرم حمام میں داخل ہوئی، اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ روبی نے یہ پسینہ ڈبیا میں بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لباب بھر گئی۔ اگلے دن صبح سویرے عبداللہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب میری بیٹی وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ عبداللہ نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں حضور۔ شہزادی کستوری لے کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بولی، ابا جان، میں نے کہا تھا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرے لیے 3 لال سچے موتی اور کستوری سے بھری ہوئی ڈبیا لائے گا۔ آپ کے خیال میں یہ قیمتی اور نایاب چیزیں وزیر کا بیٹا لے کر آیا ہے؟ اس نے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی لایا ہو، یہ تحفے وزیر کے بیٹے نے تمہیں دیے ہیں۔ باپ نے سمجھایا، نہیں، یہ تحفے عبداللہ نے مجھے دیے ہیں اور میں اسی سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں۔ بیٹی، عبداللہ کی پہلے ہی 3 بیویاں ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں جانتی ہوں ابا جان، یہ تینوں بیویاں سمندر کی بیٹیاں ہیں۔ شہزادی تو سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے باپ کو بتایا، بڑی بیوی کا نام روبی ہے، منجلی کا موتی اور چھوٹی کا کستوری۔ بادشاہ کو بیٹی کی خواہش کے سامنے جھکنا پڑا۔ عبداللہ سوداگر اور شہزادی کی شادی اسی دن ہو گئی۔ ملک بھر میں جشن منایا گیا، غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبداللہ سوداگر اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چاروں بیویاں بہنوں کی طرح رہتی تھیں اور ایک دوسرے سے بالکل نہیں جلتی تھیں۔ عبداللہ سب بیویوں کے ساتھ قرآن کے حکم کے مطابق ایک جیسا سلوک کرتا تھا۔ شہزادی کا باپ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنا تخت و تاج عبداللہ کو سونپ دیا اور اس نے اس ملک پر نہایت عقل مندی اور انصاف کے ساتھ سال ہر سال حکومت کی۔